اچھا آپ کی تعریف کی ہے, آپ کی یعنی پی ٹی آئی کے لیڈران کی تعریف کی اور بالخصوص علی امین گنڈا پور صاحب کی تعریف کی ہے انفارمیشن منسٹر آف پاکستان نے, لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پھر یہ آگ کے گولے برستے ہیں آن سکرین کیمرے کے اوپر. اب اس بات کو اسد کیر صاحب ذرا میں اس سے ملاؤں گی جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے ملاقات کرنی تھی محسن نقوی صاحب سے, علی امین گنڈا پور صاحب, تو آپ پیچھے کرتے ہیں, آپ تصاویر کیوں ریلیز کرا رہے ہیں؟ تو وہ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ کھانے کے دانت اور دکھانے کے اور والی سچویشن تو نہیں اسد کے صاحب؟ انفارمیشن منسٹر نے کیا کہا ہے؟ انفارمیشن منسٹر صاحب, میں ٹو بی پریسائز آپ کو بتا دیتی ہوں, انہوں نے کہا ہے پی ٹی آئی کے لوگ کیمرے کے پیچھے بہت اچھے لوگ ہیں, علی امین سے ہماری دوستی ہے, ہم بیٹھتے ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, مگر کیمرے کے سامنے ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا کھڑاک ہو جائے. اسد کیسا؟ نہیں دیکھو اس طرح بالکل نہیں ہے. ہمیں جو ہمارا منشور ہے, ہماری جو سوچ ہے, ہم نے لیڈر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لیڈ کرے. ٹھیک ہے, وہ نیچے سے ان پٹ لیتا ہے, مشاورت لیتا ہے, لیکن لیڈر جو ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے, اور پھر لیڈرشپ جو ہے نا ایک بڑے ویژن کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. تو مرکز کی مشاورت سے اور پارٹی کی مشاورت سے, عوام کی مشاورت سے, لیکن لیڈرشپ جو ہے نا اپنا ایک سوچ اور اپنے منشور کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. تو ہم نے ایک جو ہمارا منشور ہے, ہمارا سوچ ہے کہ فرسٹ سے ہماری پارٹی کا نام تھا انصاف, یعنی ہم جسٹس کے لیے کام کر رہے ہیں, اور جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں آئین اور حکمرانی ہو. لیکن اسد کیسا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو نا وہ جوڑا جا رہا ہے, جوڑ کے پڑھنا پڑ رہا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے فرمایا تھا نا کہ آپ نے اگر محسن نقوی صاحب سے ملاقات کرنی تھی تو پس پردہ کرتے, اس کی تصاویر تو نہیں آنی چاہیے تھی. تو پھر وہ ایک گمان ہوتا ہے کہ واقعی میں پس پردہ بڑا دھیمے مزاج کے ساتھ چلا جا رہا ہے, آن کیمرہ یہ چیز نہیں آنی چاہیے بیکاز آف پالیٹکس. نہیں, بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ ایک تو علی امین جو ہے نا وہ ایک چیف منسٹر بھی ہے, اس کی حکومتی ذمہ داریاں ہیں, اور اس کی وجہ سے اس کو ملنا پڑتا ہے. تو خان صاحب نے وہ ضروری بات کی ہے کہ چونکہ اگر آپ ملتے بھی ہے تو پبلک میں, کیونکہ وہ انہوں نے خود کہا تھا کہ رینجر اگر 10 گولیاں بیمار ہے تو کوئی نہیں رہے گا. تو ساری ذمہ داری تو انہوں نے دی تھی انٹیریئر منسٹر نے, انہوں نے اس قسم کی باتیں بھی کی. تو ڈیفینیٹلی ہمارے ورکرز میں اس کے خلاف بڑا اشتعال ہے, تو اس کی وجہ سے خان صاحب نے یہ کہا تھا. باہر چونکہ ایک وہ چیف منسٹر ہے, اس کی اپنی سرکاری ڈیوٹیاں بھی ہے, تو اس کے مطابق جو ہے نا اس نے اپنی ڈیوٹی نبھانی ہے. لیکن خان صاحب نے اس کو کہا کہ ہمیں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم ڈیوٹی اپنی نہ نبھاؤ, جو جس سے ملنا ہے بالکل ملے, لیکن ہمارے ساتھ انہوں نے بڑی ظلم کیا ہے, تو تھوڑا اس کے ساتھ 2 قدم پیچھے مطلب سائڈ پہ رہ کے جو نا آگے معاملات چلائے. ٹھیک. اچھا اسد کیسا, رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم لکھ کے دینے کو تیار ہیں کہ کسی کیس جو آپ لوگوں نے گارنٹی مانگی ہے کہ حکومت کسی طریقے سے کیسز کے اندر مداخلت نہ کرے, پریشرائز نہ کرے, وہ کہتے ہیں ہم لکھ کے دینے کو تیار ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ عمران خان صاحب کی اپیل سے کیا امید رکھتے ہیں اسد کیسا صاحب؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا نمبر 1 جو ہے ڈیمانڈ وہ کمیشن کا ہے. یہ کمیشن سب سے پہلے تو آگے بات تب ہوگی جب کمیشن بنے گا. سب سے پہلے کمیشن, پھر جو ہے نا اس پہ ہم اس طرح نہیں ہے, پھر ہم نیٹی دیکھیں گے کہ لکھ کے کرنے سے نہیں, وہ پریکٹیکلی عملاً دیکھنے سے ہوگا کہ اداروں کا انفلوئنس عدالتوں پہ ختم کرنا ہوگا. اور حکومت کی جو انفلوئنس ہے, جس طرح وہ حکومت کو عدالتوں کو مینیج کرتی ہے, جس طرح میں نے اس کی جو فیصلہ ہوا ہے, یہ تو جج کا نہیں ہے, یہ تو فرمائشی فیصلہ ہے, اور کہیں اور لکھا گیا ہے. اور اس سے پہلے پرچہ آؤٹ ہوا تھا. یعنی پہلے جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کچھ اینکرز بھی ہے, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اتنا سزا ہوگی, اور پھر جو ہے نا مشرق کہہ رہے تھے, ایک نیریٹو بنایا جا رہا تھا. پہلے سے جو ہے نا یہ پہلا فیصلہ قانون کو دیکھ کے پھر لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. میں سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کسی کو اس پہ شک تھا کہ اس پہ سزا نہیں ہوگی؟ یعنی پورے پاکستانی قوم کو پتا تھا. میں تو سادہ انسان ہوں اسد کیسا صاحب, سوال تو میں آپ سے کر رہی ہوں, تو میرے لیے جواب دینا بڑا امپاسبل ہے. لیکن میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ کچھ آبویسلی جرنلسٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, قانون کو دیکھتے ہوئے, حالات کو دیکھتے ہوئے میچ کر سکتے ہیں 2+2=4 والی سچویشن. لیکن اسد کیسا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر فار ایگزامپل
نہیں کہتے، وہ نہیں مانتے جوڈیشل کمیشن کا، تو ہم مذاکرات کا بوریا بسترا گول سمجھیں؟ ہاں بالکل، اگر نہیں ہوتی تو پھر کوئی مذاکرات نہیں ہے. یعنی اگلے ہفتے 23 تاریخ کو پتہ چل جائے گا یا آر یا پار کہ مذاکرات ہونے یا نہیں ہونے، یا وہ وقت مانگے تو آپ وقت دے دیں گے؟ یہ 7 ورکنگ ڈیز ہے، دیکھتے ہیں کب پوری ہو جاتی ہے. 7 ورکنگ ڈیز 23 تاریخ تک بنے نا اسد کیسا. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وقت درکار ہے، ہمیں ذرا آپسی مشاورت کرنے دیں، ہمارے اتحادی جو بھی ڈیٹ بنتی ہے تو مشاورت کے بعد کہ اگر وہ 7 ڈیز کے اندر وہ اپنا رسپانڈ نہیں کرتے، جواب نہیں دیتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سنجیدہ ہی نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے. تو اگر نہیں چاہتے تو پھر اسی کی ہم جو سمجھیں گے کہ اس کا ہمیں جواب ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے. ہمارے پاس اور آپشن ہے، اس پہ ہم کام شروع کیے، آپ کو پتہ ہے. جی اب انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. دیکھو، ہم ایک تو 8 تاریخ کو جو ہے نا ایک بہت بڑا ہم بلیک ڈے منا رہے ہیں. اس کے اوپر جو ہے نا جلسے ہوں گے، احتجاج ہوگا، اور ہم جو ہے نا 8 فروری کو بلیک ڈے کے طور پر منائیں گے. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم جتنی اسد کے صاحب، I'm sorry I'm cutting you short. اس کا مطلب یہ وہ 31 جنوری والی جو کٹ آف ڈیٹ تھی، ڈیڈ لائن تھی، اس کو ہم نل اینڈ وائڈ سمجھیں؟ اب وہ والی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے، اب یہ 7 ورکنگ ڈیز والی ڈیڈ لائن ہے. Is that correct? نہیں، میں یہ نہیں کہتا، کیونکہ ابھی ہم 7 دن میں اس کا رسپانس دیکھیں گے، اس کے بعد اپنا اس کے اوپر جو ہے نا وہ دیں گے جواب. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں کرتے تو پھر ختم ہے. جی دیکھا، اگر وہ جواب نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے پھر نہیں سمجھو. اوکے، اینڈ دین پھر پی ٹی آئی دوبارہ احتجاج موڈ میں آ جائے گی. Is that correct? اب اس دفعہ ہماری اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوگی. ہم تمام اپوزیشن پارٹیوں کو بلا رہے ہیں، تمام پاکستانیوں کی جو ہے نا پروفیسرز کو، ڈاکٹرز کو، انٹیلیجنسیا کو، وکلاء کو، میڈیا کو، مختلف لوگوں کو بلا رہے ہیں، ان سے مشاورت کر رہے ہیں. جو اپوزیشن پارٹی ہے سب کو بلائیں گے. 2-3 دن کی ہماری ایک بیٹھک ہوگی، اس پہ ہم پوچھیں گے پھر ان سے کہ بتاؤ کیا کرنا ہے، ملک کو کیسے آگے لے کے جائیں. اسد صاحب، یہ ممکنات میں سے ہے کہ اس بار پی ٹی آئی احتجاج نہ کرے، کچھ اور کرے. Is that what you're saying? نہیں، یہ میں نہیں کہتا. میں کہتا ہوں کہ احتجاج ہوگا، لیکن اس میں ہم سوسائٹی کی دیگر لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے جو ہماری کمیونٹی میں بہت اہم رول ہے، جس کی وکلاء ہے، ڈاکٹرز ہے، پروفیسرز ہے، ٹیچرز ہیں، اور یہ جو میڈیا ہے، اور خاص کر جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہے جو اپوزیشن میں، سب کو مشاورت کے ساتھ آگے اپنے ساتھ اس تحریک میں چلائیں گے کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. آپ کی ملاقات ہوئی شاہد خاقان عباسی صاحب سے؟ جی اچھا، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ملاقات ہوئی شاہد خاقان عباسی صاحب سے. کل میرے پروگرام میں وہ موجود تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ جس طرح کا احتجاج پی ٹی آئی کرتی ہے، اس طرح کے احتجاج اور اس طرح کی عوام کو تکلیف دینے سے میں کسی طریقے سے اگری نہیں کرتا. تو اگر احتجاج ہوا تو پھر شاہد خاقان عباسی صاحب اس طرح کے احتجاج پہ تو نہیں مانیں گے، حالانکہ آئیڈیالوجیکلی وہ آپ کے ساتھ ہیں آئین کے تحفظ اور آئین کی بالادستی کے حساب سے. تو یعنی کیا احتجاج کی اسٹریٹجی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اسد کیا صاحب؟ نہیں، ہم اس کے ساتھ مشورے سے کریں گے نا. جب آپ الائنس کو لے کے جائیں گے تو ہم سب کے مشاورے سے آگے بڑھیں گے.